بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں آپ کو وہ دو کام بتانے جا رہا ہوں جو دو کام یہ عمومی طور پہ جتنے لوگوں کی زندگی میں بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں اور بے سکونیاں نہ ہوں۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نا کہ میری زندگی میں بے سکونی نہیں، ٹینشن نہیں، تکلیف نہیں، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، ایک دل ہی بے سکون اللہ کر دیتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میرا دل سکون میں ہے، اور وہ یہ دو گناہ کر رہا ہے، تو پھر وہ جھوٹا ہے، وہ اپنی پریشانی آپ سے چھپا رہا ہے، کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بعض اوقات انسان ایسی ایسی پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتا۔ دیکھنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے کتنا خوش قسمت بندہ ہے، کاش ہماری بھی ایسی قسمت ہوتی، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ جس حال میں ہیں آپ اس سے کتنے بہتر۔ اس لیے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ جس حال میں بھی ہوں ہمیں اللہ رب العزت سے راضی رہنا آ جائے، ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر یہ ہماری کیفیت بن گئی نا جی، تو پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تکلیف آ گئی، اللہ آپ نے یہ تکلیف دی ہے، اللہ اگر آپ مجھے اس تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ میں آپ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اللہ آپ نے یہ خوشی دی ہے، اللہ میں آپ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کریں، مصیبت پر ہم صبر کریں، اور ہر حال میں اللہ سے راضی رہنے والے بن جائیں۔ یہ تین کام ہم کر لیں، ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، راحت ہی راحت ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں ان دو کاموں کی طرف۔ جن دو کاموں کو کرنے والا بندہ پرسکون نہیں رہ سکتا، اللہ کی قسم نہیں رہ سکتا، اللہ کی قسم نہیں رہ سکتا، اور ایک دفعہ پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ بندہ سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اب وہ دو باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے نماز چھوڑنا۔ ایک بات، اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا جو بندہ بے نمازی ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کو چھوڑنے والا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ساری احادیث جتنی بیان کروں گا ان کا، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کی ایک نماز چھوٹ گئی ایسے ہے جیسے اس کے گھر والے، مال و دولت، بیوی بچے، گھر بار سب کچھ لٹ گیا ہو، سب کچھ چھین لیا گیا ہو، اور یہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اب دیکھیے، ایک بندہ ہے جو اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تھا، اور اس کے ماں باپ سب گھر میں تھے، اور یہ کچھ کام کے لیے باہر نکلا، پیچھے سے کسی دشمن نے ان کے گھر حملہ کیا، سارا گھر بھی تباہ کر دیا، اس کے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، سب کو مار دیا۔ اس بندے کے اوپر آپ کو کتنا ترس آتا ہوگا، آپ کو اس کے اوپر کتنا آپ کو رحم آتا ہوگا اس بندے کے اوپر کہ اس کا کتنا نقصان ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے اس شخص کو جس کی ایک نماز بھی رہ جائے۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے دل میں اس چیز کا کبھی احساس ہوا ہے؟ میرے بیٹے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا، میرے بھائی کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک انسان کی، مسلمان کی زندگی میں نماز ایسے ہے جیسے آدمی کے جسم میں سر ہوتا ہے۔ جس طرح سر کے بغیر جسم مکمل نہیں ہو سکتا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح نماز کے بغیر ہمارا ایمان اور اسلام یہ باقی نہیں رہ سکتا۔ تو لا الہ الا اللہ کی برکتیں ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی محبت اور رحمت ہے۔ لیکن جو بے سکونیاں زندگی میں آئی ہیں، اب ان کا حل تو کرنا ہے نا۔ اب ان پریشانیوں سے کیسے نکلیں؟ پہلا کام، نماز کو چھوڑنا۔ نماز کو چھوڑنے والے کی بندے کی زندگی میں رزق کی تنگی ضرور آتی ہے، اس لیے نماز کبھی بھی قضا نہ کریں۔ ایک کام یہ کر لیں۔ دوسرا کام، دیکھیں اور بہت سے کام ہیں جس سے غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، لیکن اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوتا جتنا ان دو کاموں سے ہوتا ہے، ایک نماز چھوڑنے سے، اور دوسرا کام ہے سودی کاروبار کرنا، سود پر پیسے جمع کروانا، یا کسی معاملے کے اندر سود کے کسی بھی معاملے کے اندر شامل ہونا، اور کسی بھی طرح سے حرام طریقے سے کمانا، اور کسی بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے کسی بندے کے معاملے میں سودی کاروبار میں شرکت کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔
مثال کے طور پہ انشورنس کمپنی نے انشورنس کی 1,00,000 روپے کی، آپ نے خود نہیں کروائی، آپ نے کسی بندے کی ساتھ جا کے کروا دی، تو آپ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہ بینک والے، جتنے بھی بینک والے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری انٹرسٹ جو ہے، اور یہ جوبلی انشورنس وغیرہ اور اسٹیٹ لائف وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں، ان سب کی انشورنس حرام ہے، سودی کاروبار ہوتا ہے یہ سارا۔ پاکستان میں میزان بینک اس وقت میرے علم میں ہے، یہ بینک ہے جو کہ اسلامی طریقے سے انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اسلامی طریقے سے سارا بزنس کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے جتنے بینک بھی سودی کاروبار کرتے ہیں ان میں اور میزان بینک میں بہت فرق ہے، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون بہت ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں، وہ سودی کاروبار کرے ہیں پھر بھی ان کی پوری نہیں پڑتی، اور یہ سودی کاروبار نہیں کر رہے پھر بھی الحمدللہ اس 2020 کی رپورٹ میں پاکستان کے بڑے بینکس جن نے ارننگ کی ہے اور جنہوں نے اچھا خاصا پیسہ کمایا ہے، ان میں پہلے، دوسری یا تیسرے نمبر پر میزان بینک تھا۔ تو یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اگر آپ کا، تو آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ کسی بھی بینک میں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے، آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، سود کو چھوڑ دو، اگر تم نہیں چھوڑتے سود کو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ اللہ رب العزت سے جنگ کر رہے ہیں تو آپ کو سکون آ سکتا ہے، اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے عذاب سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کوئی سود میں سے باقی رہ گیا اگر تم مومن ہو، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سود کا 1 درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، سود کے 70، جیسے سیڑھی ہے نا، 1 سیڑھی، 2 سیڑھی، 3 سیڑھی، کسی گھر کی 3 سیڑھیاں، 40 سیڑھیاں، 70 سیڑھیاں ہیں، آپ چڑھتے جاتے ہیں اوپر، تو سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں۔ ان میں سب سے ادنا درجہ وہ ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ یہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ تو جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے 70واں درجہ کیا درجہ ہوگا؟ تو خدا را، میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جوبلی والوں کا اور یہ اسٹیٹ لائف والوں کا یہ سود نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، کوئی موبائل والا آپ کو کبھی نہیں کہے گا کہ موبائل کا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ تو کہے گا موبائل کے بڑے فائدے، آپ کو فائدے گنوائے گا۔ تو یہ لوگ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے، یہ اسلامک وے سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن نظام سارا ان کا سودی ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ 2 کام اگر آپ کر رہے ہیں، پھر رزق میں برکت بھول جائیے، گھروں میں سکون بھول جائیے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، وہ فلاں میرے جو رشتہ دار اور فلاں جو دوست ہیں انہوں نے تو سودی کاروبار کیا ہوا ہے، وہ پیسے ہی پیسہ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ اس بندے سے جا کے ایک دفعہ پوچھ لو کیا تمہیں سکون ہے؟ اگر وہ کہہ دے سکون ہے، نہیں کہے گا، اور کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا وہ کہہ دے، لیکن اگر وہ کہہ دے آپ میری اس سے بات کروائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں سکون ہو، یہ نہیں ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ برکت والا رزق ختم ہو جاتا ہے، وہ نہیں ملتا، کثرت ہو بے شک ہو، پوری نہیں پڑتی۔ پورا مہینہ جتنا بھی کثرت سے مال سود سے کمایا ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور نکلے گا، چاہے بیٹی بیمار ہو، چاہے اپنا ایکسیڈنٹ ہو، چاہے گاڑی کا نقصان ہو، چاہے گھر میں کوئی چیز خراب ہو، گھر میں آگ لگ جائے، جو بھی ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا۔ اور کچھ بھی نہ ہو تو اللہ دل کا سکون چھین لیتے ہیں، کیونکہ اللہ بعض لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ ہم چوہے کو جب وہ لگاتے ہیں نا، میٹ لگاتے ہیں، آج کل وہ گتا سا ملتا ہے وہ لگاتے ہیں، ہم اس میں آلو رکھتے ہیں، اس کی پسند کی چیزیں رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ نے چوہے کو افطاری کروانی ہے، نہیں، آپ اس کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ پھر اس کو ماریں گے، بلکہ وہ مر جاتا ہے بیچارہ وہیں تڑپتا ہوا۔ تو یہی اللہ رب العزت جن لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی میں اتنا بڑھ گئے کہ اللہ انہیں فرما دیتے ہیں آپ جاؤ،
اب میں تمہیں قیامت کے دن، بلکہ موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے، موت پہ دیکھوں گا۔ تو ایسے لوگوں کو جو طرح طرح کی لذتیں اور نعمتیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ لذتیں اور نعمتیں نہیں، یہ تو جال ہیں ان کے لیے، بڑی تکلیف ہونے والی ہے انہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، یہ دو کام اگر آپ کرتے ہیں چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے، پھر آپ تھوڑا سا بھی کام کریں، آپ اس میں برکت دیکھیں گے، ساری زندگی آپ کو بے سکونی نہیں ہوگی۔ اور اگر روزانہ آپ صدقہ دینا شروع کر دیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کا مال رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ صدقہ سے اللہ رزق بڑھاتے ہیں۔ تو صدقہ دیا کریں اور ان دو کاموں کو چھوڑ دیں۔ اور اس عاجز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اپنے اپنوں تک، اور اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں ان پہ آپ ضرور شیئر کیجئے۔ اسلامک ہب آفیشیل کے نام سے ہم نے یوٹیوب پر اپنا فیس بک پر پیج بھی سٹارٹ کیا ہے، انشاءاللہ اس میں بھی ہم اپنی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے، اور اپنی آراء کا ہمیں کمنٹس میں ضرور جو ہے وہ اظہار کیجیے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔